نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قاف ها يا عين صاد الله أعلم بمراده ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادا ربہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، نداء خفیا، پکارا مخفی طریقے سے، قال تو کہا، رب اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں مجھ سے، واشتعل الرأس شیبا، اور شعلہ مارا سر نے بڑھاپے کا، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور میں نہیں ہوں تیری پکار کے ساتھ اے میرے رب بد نصیب۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں ڈرتا ہوں ورثاء کا اپنے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، پس عطا فرما مجھے اپنی طرف سے وارث، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، وجعلہ رب رضیا، اور اس کو بنا اے میرے رب پسندیدہ۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، نام اس کا یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
معزز سامعین، سورہ مریم کی ابتدائی 7 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مریم سے پہلے سورۃ الکہف مکمل ہوئی۔ ہر سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ ایک ربط اور جوڑ ہوتا ہے۔ ربط کی 2 قسمیں ہیں، ربط معنوی اور ربط اسمی۔ ربط اسمی یہ ہے کہ سورت کے نام کو پچھلی سورت کے نام کے ساتھ بھی کوئی جوڑ ہوتا ہے۔ گویا کہ یوں کہیے، ربط معنوی یہ ہے، اصحاب کہف اللہ سے رحمت مانگ کر جو غار میں سوئے، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو مالا مال کیا، اسی اللہ تعالیٰ نے مریم کے اوپر بھی اپنی رحمت نازل فرمائی اور عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ ربط معنوی یہ ہے، سورۃ الکہف میں چند واقعات بتائے اور یہ سمجھایا کہ کائنات میں سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، چاہے کوئی اللہ کے ولی ہیں، چاہے اللہ کے نبی ہیں، چاہے دنیا کے بادشاہ ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی مثال اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جو اللہ سے رحمت مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ اللہ کے ولیوں کا اللہ کے انبیاء کا واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی۔ بادشاہ کا واقعہ ذوالقرنین کا ہے، جب اس نے دیوار بنائی تو اعلان کیا قال ھذا رحمت من ربی، یہ سب میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ اب سورہ مریم شروع ہو رہی ہے تو ابتدا میں ہی فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، جیسے اللہ کی رحمتوں کے تذکرے تم نے سورۃ الکہف میں سنے، ایسے ہی اس کی رحمت کا ایک تذکرہ اس کے بندے زکریا پر ہوا، وہ بھی سن لیجئے۔ اور اس کے بعد آگے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں بھی آ رہا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ وہ کس طرح میرے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ فریادیں کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ سارے انبیاء ہی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، سارے انبیاء رب کو عاجزی کے ساتھ پکارتے تھے۔ یہاں پر زکریا علیہ السلام کے واقعے کی ایک مثال ہے، اس طرح بڑھاپے میں انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی۔ فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے پیارے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ یہاں پر بھی اللہ نے زکریا علیہ السلام کی صفت عبد ارشاد فرمائی کہ وہ میرا بندہ تھا جو مجھے پکارا کرتا تھا۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، پکارا کیسے؟ نداء خفیا، دل ہی دل میں پکارا، آہستہ اپنے رب کو پکارا، کیونکہ دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے۔ تو کون واقف ہے؟ اللہ۔ دلوں کی فریادیں بھی سننے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطٰہٰ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یعلم السر واخفی، اللہ فرماتے ہیں یہ تیرے دل میں راز ہے نا چھپا ہوا، اس کو بھی تیرا رب جانتا ہے۔ واخفی، اور اس سر اور راز سے بھی بڑھ کر کوئی چیز مخفی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر
راز اس کو کہتے ہیں جو میرے دل میں ہے، میرے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ بھی نہیں جانتا کہ میرے دل میں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سر، راز۔ اور اخفا، اس سے بھی بڑھ کے مخفی وہ چیز ہے جو ابھی میں بھی نہیں جانتا۔ آج سے 5 سال بعد ایک خیال میرے دل میں پیدا ہوگا، میرا رب آج اس کو جانتا ہے۔ اس لیے دعاؤں میں عاجزی اور انکساری اور خفیہ، جتنی مخفی رب کے سامنے فریادیں کی جائیں اتنا ہی زیادہ ان میں اخلاص ہوتا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا نداء خفیا، مخفی طریقے سے، دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا۔ ساڑھے کہاں تو دعائی نہیں سمجھی جانی سے مولوی صاحب لمبی سوچنا نہ ہوں، خوب جناب جو شیلے انداز میں رب کو وہ دعا زیادہ پسند ہے جو مخفی طریقے سے کی جائے، دل کی چاہت اور طلب کے ساتھ کی جائے، فریادی بن کر کی جائے۔ اور دعا میں جتنی اپنی انکساری، جتنی اپنی عاجزی پیش کی جائے اتنی ہی وہ استجابت اور قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ اب آگے دعا میں عاجزی سننا زکریا علیہ السلام کی۔ قال، حضرت نے دعا میں کیا فرمایا؟ رب انی وہن العظم منی، رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، وہن العظم منی، میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، یہ عاجزی ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، اور سر میرا سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، ایسا بوڑھا ہو گیا ہوں بالکل سر میں کوئی بال بھی ہمیں سیاہ نظر نہیں آتا، سارے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر سفید ہو گیا ہے، لیکن ایمان اور یقین اسی طرح تیری ذات پر قائم ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں تیری پکار کے ساتھ اے میرے رب کبھی بدبخت اور بد نصیب نہیں ہوں، تیری ذات پر یا اللہ اسی طرح کامل یقین ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور فرمائیں جی، لم اکم بدعائک رب شقیا، شقی کہتے بدبخت کو، تیری پکار کے ساتھ میں بد نصیب بدبخت نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ یا اللہ بدبخت تو وہ ہیں جو تیرا دربار چھوڑ دیں، اے اللہ میں تو تیرے دربار پہ فریاد کر رہا ہوں، بھلا میں کیوں بدبخت ہوں، میں کیوں بد نصیب ہوں؟ جو رب کے دربار پر آئے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں تیری پکار کے ساتھ اے میرے رب کبھی بدبخت اور بد نصیب نہیں ہوا ہوں۔ یا اللہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں ڈرتا ہوں وہ رسا کا اپنے پیچھے۔ یا اللہ جو علم نبوت تو نے مجھے دیا ہے، جو دعوت توحید تو نے مجھے عطا فرمائی، یا اللہ میرے بعد اس علم کو آگے پھیلانے والا کوئی نظر نہیں آتا، یا اللہ اس دعوت کو آگے چلانے والا کوئی نہیں آتا، اے میرے پروردگار۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، بیوی میری بانجھ ہے، بیوی اولاد جننے کے قابل کوئی نہیں۔ اب آپ غور فرمائیں، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، ہڈیوں کی رس ختم ہو گئی، سر میرا سفید ہو چکا، بیوی میری بانجھ ہے، بانجھ بیوی بھلا کیسے بچہ جنے؟ یا اللہ ہماری طرف سے تو بالکل عاجزیاں ہی عاجزیاں ہیں، ہمارے حالات دیکھو تو بچہ پیدا ہونا ممکن ہی نہیں۔ اے اللہ یہ ساری کمزوریاں تو ہماری طرف سے ہیں، لیکن جب تیری طرف دیکھتا ہوں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اپنی کمزوریاں پیش کر کے تیری شاذوریوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے مجھے ایک بیٹا جو میرا وارث ہو تو اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ اے اللہ
پنجابی میں ہم اگر مانا کرے تو یوں مانا بنے گا، یا اللہ میں بالکل مک گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر سفید، میں یا اللہ مک گیا ہوں، کچھ نہیں رہا، لیکن یا اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو ضابطوں کا پابند نہیں ہے نا، ضابطے تیرے امر کے پابند ہیں۔ حبلی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، ایسا بیٹا جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ چلتا رہتا ہے جی کہ انبیاء کی میراث تقسیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اس پر بڑا شور و شراب ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرات شیخین نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق دبا لیا تھا، یہ ایک بڑے بات چلتی ہے، حالانکہ اس کے کئی جواب اور بھی ہیں۔ مثلا یہ ہوتا ہے کہ میراث میں صرف بیٹی کا حق تو نہیں ہوتا نا، بیوی کا بھی حق ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ابو بکر و عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یعنی اپنی بیٹیوں کو حق دیا ہوتا، یعنی عائشہ ابو بکر کی بیٹی نبی پاک کی زوجہ، حفصہ عمر کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اگر عائشہ اور حفصہ کو دیا ہوتا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیا ہوتا پھر تو یہ اعتراض بنتا تھا، اور اگر ان کو بھی نہیں دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر نے جو حدیث بیان کی تھی کہ انبیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے وارث نہیں ہوتے، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے نا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کے وارث تو ہوتے ہیں، یہ دیکھو زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی یرثنی و یرث من آل یعقوب، سوال پیدا ہوتا ہے یرثنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ میرا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بیٹا کیسے بنے؟ اللہ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، اور آل یعقوب کا معلوم ہوا اس وراثت سے علم نبوت والی میراث مراد ہے، اس وراثت سے کیا مراد ہے؟ بھائی بیٹا اپنے باپ کا وارث بنتا ہے نا، سارے انبیاء کے خاندان کا تو وارث نہیں بنتا، یہ جو آل یعقوب کا وارث کہہ رہے ہیں یہ ہے علم نبوت، یا اللہ وہ علم نبوت جو تو نے مجھے عطا کیا ہے ایسا بیٹا بھی عطا فرما جو اس علم کو، اس دعوت کو آگے پھیلانے والا ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب بیٹا بھی ایسا عطا فرما جو صرف مجھے ہی پسند نہ ہو، یا اللہ تجھے بھی پسند ہو، یا اللہ وہ میرا بیٹا صرف مجھے ہی پسند نہ ہو، وہ تجھے بھی پسند ہو۔ بیٹا ماں باپ کو تو پسند ہی ہوتا ہے چاہے جیسا بھی ہو، اٹھے کام کر کے بھی آئے تب بھی ماں باپ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ بیٹا ایسا عطا فرما جو مجھے بھی پسند ہو اور تیرا بھی پسندیدہ ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا زکریا، اتنی عاجزانہ دعا، اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کی دعا میں عاجزی تو دیکھو، اللہ نے بتایا اور سبق سکھایا مجھ سے مانگنا ہو تو یوں مانگا کرو، عاجزیوں کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ فریاد کیا کرو، فریادی بن کر۔ تو اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، بے شک ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ، لم نجعل له من قبل سمیا، اس سے پہلے اس کا ہم نے کوئی ہم نام نہیں بنایا، ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو ہم نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا، لوگوں اللہ کی رحمت سے ہی سارے کام بنتے ہیں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ دیکھو زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے عالم میں جب ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی تھی، سر بھی سفید ہو گیا تھا، کس اعتماد اور کس یقین کے ساتھ رب کے سامنے اولاد کے لیے فریاد کی، اور بیوی بھی باندھ تھی، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے در پہ آئے اپنے نبی کو مایوس نہیں کیا، بلکہ باندھ بیوی کی بدن سے بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ ہمیں بھی ہر چیز کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔